بھولی ہے دنیا کو وفا صدیق اکبر کی، نہیں بھولی ہے دنیا کو وفا صدیق اکبر کی۔ ہم ان کی مدح گوہی داخل سنت نہ کیوں سمجھیں، ہم ان کی مدح گوہی داخل سنت نہ کیوں سمجھیں۔ نبی تعریف کرتے تھے سدا صدیق اکبر کی۔ بلا تاخیر تشریف لاتے ہیں خطاب کے لیے حضرت العلامہ مولانا عبد الحفیظ رضوی صاحب اپنے مخصوص انداز میں اپنے خطاب ذیشان سے ہمارے قلوب و اذہان کو مزین و معطر فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، مصطفیٰ کا ہم سفر۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ جل شانہ کے حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس و پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد آج کی اس تقریب کے صدر انتہائی علمی اور ادبی شخصیت میری مراد حضرت علامہ مفتی محمد وسیم شوکت صاحب اور جمیع علماء کرام سامعین ذی وقار، جس طرح کے سال کے اندر مختلف ایام اہل سنت مناتے ہیں مختلف شخصیات کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے ہاں کہ 12 ربیع الاول بڑی شایان شان طریقہ سے منایا جاتا ہے وہ دن، تو باقی شاید کہ کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں کس باقاعدہ ایک ترتیب کے ساتھ وہ ایام مناتے بھی ہیں اور بڑے جوش و خروش سے، تو غالباً کافی عرصہ کے بعد اس طرح کا پروگرام یہاں ترتیب دیا گیا ہے، تو وہ اس طرح کی حاضری بھی نہیں ہے اور لوگوں کو اس طرح کا علم بھی نہیں ہے۔ تو آج الحمدللہ یہ بڑی خوش آئین بات ہے کہ مرکز اہل سنت راولاکوٹ کے اندر یوم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ منایا جا رہا ہے، کیونکہ یوم صدیق اکبر آج دنیا بھر میں مسلمان مناتے ہیں مختلف انداز سے۔ وہ بھی منا رہے ہیں جو ربیع الاول کے دن نہیں منا رہے، 12 ربیع الاول کو نہیں مناتے، لیکن آج وہ بھی جلوس نکالتے ہیں، احتجاج ہوتا ہے، ریلیاں ہوتی ہیں، سرکاری طور پر تعطیل کے لیے مطالبہ کیا جاتا ہے۔ لیکن آج میں جنہیں جو موضوع رکھا ہے صرف سیدنا صدیق اکبر کو مانتے سارے ہیں، لیکن جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ تھا، نظریہ تھا، اور ان کو جو مقام و مرتبہ ملا ہے، اگر صرف اس کو دیکھیں تو جو ہمارے معمولات ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن جو ہمارے عقائد و نظریات ہیں رسول اللہ کے حوالے سے، بالخصوص نبی کو ماننے کے حوالے سے، وہ سیدنا صدیق اکبر میں ساری جھلک نظر آتی ہے۔ کیونکہ یہ بات علماء کے سامنے تو ضرور، تو علماء تو جانتے ہیں، لیکن صرف آپ کا قبول اسلام ہی دیکھیں تو اس میں ہمارا وہ عقیدہ جو ہم رسول اللہ کو علم غیب کے حوالے سے مانتے ہیں وہ عیاں نظر آتا ہے کہ جناب صدیق اکبر یہ تو سارے جانتے وہ تاجر تھے اور تجارت کی غرض سے ملک شام میں گئے اور ایک خواب دیکھا، اور یہ واقعہ جو ہے میں بیان کر رہا ہوں بڑی کتب کے اندر بھی ہے، لیکن بر صغیر کے اہل حدیث کے چوٹی کے عالم علامہ نواب صدیق حسن ببالی نے تکریم المومنین میں بھی درج کیا ہے، کہا کہ خواب دیکھا سورج اور چاند اتر آئے اور گود میں لیے سینے سے لگا لیا، اوپر چادر اوڑھ دی، صبح بحیرہ راہب کے پاس جا کر کہا
کہ میرے خواب دیکھا تعبیر کیا, 3 سوال کیے. پہلا تھا من آئین انت, تو کہاں سے آیا ہے. دوسرا تھا تیرا خاندان کیا ہے. تیسرا تھا کرتا کیا ہے. تو آپ نے فرمایا مکہ سے آیا ہوں, قریش خاندان ہے اور تھا ہوں تاجر. تو فرمایا کہ ایک نبی مبعوث ہوگا جس کی زندگی میں تم ان کے وزیر بنو گے, ان کی وفات کے بعد تم ان کے خلیفہ بنو گے. یہ اس خواب کی تعبیر ہے. سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں میں دیکھتا رہا, وہ وقت آ گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے بعد جب حضور کی بارگاہ میں پہنچا اور میں نے جا کر کسی معجزہ کا مطالبہ کیا کہ کوئی معجزہ دکھائیے, جو نبی ہوتا ہے وہ معجزے لاتا ہے. اب دیکھیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں کیا فرمایا تھا, اور ابو بکر نے اسلام جو قبول کیا, ایمان جو لائے, کیا شے دے کر لائے. حضور نے فرمایا کیا وہ معجزے سے کم ہے جو تو نے ملک شام میں دیکھا تھا. یہ رب جانتا تھا, یہ ابو بکر جانتے تھے. وہ خواب راہب کو بیان کیا تھا, میرے نبی نے کوئی اور معجزہ نہیں دکھایا. فرمایا اے ایمان لانے کے لیے معجزہ کا مطالبہ کرنے والے, کیا وہ معجزہ سے کم تھا جو تو نے ملک شام میں دیکھا. وہی پہ کلمہ پڑھا اور دارہ اسلام میں داخل ہو گئے. معجزہ دکھلائیے تاکہ میں آؤں اسلام میں. غالباً الطاف حسین حالی نے کلام لکھا اس میں. اس لیے یاد رکھیے کہ سیدنا صدیق اکبر کو مانتے جو ہم ہیں, مانتے بہت سارے ہیں, دل بہت سارے مناتے ہیں, لیکن ان سے عقیدت و محبت کا جو اظہار ہم کر رہے ہیں, ان کے عقائد و نظریات کو بھی ہم دیکھیں. رسول اللہ سے عقیدت و محبت. ہمیں ایک واقعہ شاید علماء کے علاوہ کسی نے نہ سنا ہو, میں آج پڑھ رہا تھا, امام فخر الدین رازی نے ایک بات لکھی ہے. یہ محبت میں بعض لوگ کہتے ہیں تم حد سے بڑھ جاتے ہو اور یہ کہیں نافرمانی اور بدعت کے زمرے میں نہ آئے. اس حوالے سے امام فخر الدین رازی کو, کیونکہ علمی دنیا والے جانتے ہیں کہ ان کا مقام کیا ہے, امام فخر الدین رازی نے جلد اول میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو رسول اللہ نے انگوٹھی دی. فرمایا اس پہ لکھوا کے لاؤ نقاش سے لا الہ الا اللہ. آپ چلے گئے, جا کر کہا لکھنے والے یہاں لکھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی نے کیا فرمایا, لکھواؤ لا الہ الا اللہ. آپ نے گوارا نہ کیا, میرے رب کے نام کے ساتھ نبی کا نام جدا ہو. اور رسول اللہ نے کچھ اور فرمایا, آپ نے جا کے کچھ اور کہا. جب انگوٹھی آئی, نقاش نے لکھ لیا, میرے نبی کے ہاتھ پہ پہنچی تو لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر صدیق. میرے نبی نے فرمایا ابو بکر یہ زائد کیا لکھوا لائے ہو. عرض کی یا رسول اللہ زائد کچھ نہیں. آپ نے فرمایا لکھواؤ لا الہ الا اللہ. میں نے یہ گوارا نہیں سمجھا, مناسب نہیں سمجھا, اللہ کا نام ہو نبی کا نام نہ ہو. یہ کہہ رہے تھے, جبریل امین ادھر آئے رب کا پیغام لے کر. فرمایا عرض کرتے یا رسول اللہ رب پیغام بھیج رہا ہے. ابو بکر نے آپ کے نام کو رب کے نام سے جدا ہونا مناسب نہیں سمجھا, اور رب نے ابو بکر کے نام کو آپ کے نام سے جدا رکھنا مناسب نہیں سمجھا. لکھا ہے رب نے ہے, حکم رب کا ہے. تو یہ امام فخر الدین رازی نے اس کو لکھا ہے. تو حضرات حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان کو اگر ہم دیکھیں نا, ہم کہتے ہیں کیا دن کے یوم صدیق اکبر بڑا پرفتن دور ہے, خطروں کا دور ہے, فتنوں کا دور ہے, خطرناک دور ہے. اور صدیق اکبر کے حوالے سے بکواسات کہ سوشل میڈیا سے جب تک یہ چل رہا ہم سن رہے ہیں, لیکن میں اسی پہ بات کروں گا, اس گفتگو کو سمیٹوں گا کہ کہتے ہیں نا صدیق کا معنی کیا ہے, سچا. اور حضور کو ہر مرحلے پہ سب سے پہلے ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے ابو بکر ہیں. وہ واقعہ معراج ہو یا کوئی ہو, آپ سب سے پہلے تسلیم کر رہے ہیں ان کی. اور قرآنی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی 24واں پارہ ہے, والذی جاء بالصدق, جو سچائی لے کر آیا, وصدق بہ, جس نے اس کی تصدیق کی, اولئک ھم المتقون, یہی متقین ہیں. آپ امام آلوسی کو پڑھیے, امام اسماعیل حقی کو پڑھیے, امام رازی کو پڑھیے, بڑے بڑے جو محدثین ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیریں بیان کی ہیں, مفسرین ہیں, انہوں نے اس سے مراد کیا لکھا ہے, والذی جاء بالصدق سے مراد رسول اللہ ہیں, وصدق بہ سے مراد حضرت ابو بکر ہے. اس سے مراد لیا ہے. بلکہ کشف الغمہ ہے غالباً, یہ شیعوں کی کتابوں میں بڑی معتبر, انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی, اس سے مراد ابو بکر ہے. اور ایک ہی آیت نہیں, میں نے جو پڑھی ہے 4 سے 5 آیات جو حضرت ابو بکر کے حوالے سے نازل ہوئی ہیں. علماء جیسے جو پڑھ دیں, میں دیکھ رہا تھا کہ 4 سے 5 تفاسیر کے اندر میں نے اس کو پڑھا.
ایک آیت ہے چوتھے پارے میں آپ پڑھتے ہیں، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. یہ کب نازل ہوئی؟ جناب صدیق اکبر گھر سے نکلتے ہیں، ایک یہودیوں کے مدرسے میں تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں یہودیوں کا جو سب سے بڑا عالم تھا، غالب اس کا نام تھا فخاس، وہ وہاں عالم تھا اپنے مدرسے میں ہے یہودیوں کا. ابھی مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان اس وقت معاہدہ ہوا تھا. آپ نے جا کر وہاں دین اسلام کی تبلیغ کی. انہوں نے کہا اللہ کے نبی کو مان لو، رسالت پہ اسلام ایمان لے آؤ، تو اپنے تورات میں رسول اللہ کے اوصاف پڑھ رکھے ہیں، مان جاؤ. اور فرمایا نماز پڑھو، زکوٰۃ دو. آخری جو لفظ تھا آپ نے جملہ تھا، فرمایا اللہ کو قرض دو، قرض حسنہ. جب یہ بات کی تو وہ یہودی عالم جو عالم تھا، اس نے کہا ابو بکر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو قرض دیں تو اللہ معاذ اللہ، اس نے کہا فقیر ہوا ہم غنی ہوئے. آپ کی غیرت ایمانی کو جوش آیا اور آپ نے اس کے منہ پہ زوردار تماچا مارا، کہا بکواس کرتے ہو، بے ادب و گستاخ رب کے بارے میں. اب وہ اپنے مدرسے میں یہودی مذہب کا عالم ہے یہودیوں کا، اور شاگردوں کے سامنے اس کی انسلٹ ہوئی، توہین ہوئی. اس نے کہا یہ تو میری بے عزتی ہو گئی. وہاں سے بھاگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ گیا. آ کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے صحابی نے ابو بکر نے مجھے تماچا مارا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، وجہ پوچھی تو سارا واقعہ بیان کیا. اس ظالم نے گستاخی کیا، اللہ کے بارے میں یہ جملہ بولا ہے. وہ انکار ہو گیا. اس نے کہا کوئی گواہی دو، ثبوت دو کہ وہاں سارے یہودی تھے. کون گواہی دے؟ آج اس ہستی کا دن منا رہے ہیں. جب گواہی کی باری آئی تو رب نے قرآن نازل کیا، لقد سمع اللہ، وہ تحقیق اللہ نے سنا، قول الذین، جن لوگوں نے کہا، قالوا کیا کہا، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ بے شک کیا کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. قرآن نازل ہو گیا اور اللہ نے ابو بکر کی گواہی دی کہ ابو بکر نے بلا وجہ تماچا نہیں مارا. اور یہاں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ کبھی مسلمان کے سامنے، ایمان والے کے سامنے اللہ رسول کی کوئی بے ادبی ہو رہی ہو، وہ خاموش نہیں بیٹھتا. اس کی غیرت ایمانی کو جوش ملتا ہے. اور وہ اللہ رسول کے بے ادب کو، حضرت ابوبکر نے کیا فرمایا تھا، اگر ہمارا اور تمہارا معاہدہ نہ ہوا ہوتا تمہارا سر قلم کر دیتا، واصل جہنم کر دیتا. تو اس لیے یاد رکھیں کہ وہ ہستی جن کا دن آج منا رہے ہیں، جن کی یاد میں اور آپ بیٹھے ہیں، ان کی تو گواہی پہ قرآن اتر رہا ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے. اس لیے یاد رکھے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ کو اللہ نے بڑا رتبہ، بڑی شان اور بڑا مقام عطا کیا ہوا ہے. بہت قدر و منزلت ہے آپ کی اسلام کے اندر. کاش کہ ہم جان جائیں. ایک تو ایک پہلو کو آپ دیکھیں نا، ایک پہلو کو، سخاوت کا ہو، عاجزی کا ہو، جس بھی اعتبار سے ہو، حتیٰ کہ عبادت، زہد اور تقویٰ کا ہو. میں نے ایک روایت پڑھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت نکلے اور جا کر دیکھا کہ میں اپنے اصحاب کو دیکھوں ان کی راتیں کیسے گزرتی ہیں. تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ایک وقت آتا ہے کہ آپ کھڑے نماز میں گر جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں پھر گر جاتے ہیں، نہیں سنبھال پاتے. حضور علیہ السلام چلے گئے. صبح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر یہ کیا ماجرا ہے، رات کو کھڑے ہو کر گر کیوں جاتے تھے؟ جب پتہ چل گیا، عرض کی یا رسول اللہ میں نے نماز میں قرآن مکمل کرنا چاہا. اور ایک روایت میں کہ آپ نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور قرآن کی اس آیت پہ پہنچا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے مومنین کے مال اور جان خرید لیے ہیں، سودا کیا وہ جنت کے بدلے میں. جب یہاں پہنچا تو میں آگے اس لیے چل سکتا تھا کہیں کل قیامت کے دن یہ عاجزی ہے، میرا رب یہ نہ کہہ دے ابو بکر میرے خریداروں میں تو نہیں ہے، اس میں تمہارا شمار نہیں ہے، تو میرا کیا بنے گا؟ یہ عاجزی ہے. اور دوسری طرف جن کو جنت کا ٹکٹ مل گیا ہے، جن کو جنت کا ٹکٹ مل گیا ہے، ان میں حضرت ابو بکر بھی ہیں جنہوں نے جنت کو خرید لیا ہے. اس لیے حضرات گرامی، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا، یہ لفظ جو ہم کہتے ہیں صدیق، اب یہاں یاردور میں اعتراض ہوتا رہا اور اس نام سے چڑ ہوتی رہی. امام باقر خطبہ جمعۃ المبارک میں یا کسی دن ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے کہا یہ جو ہے نا تلوار، اس کو چاندی کا دستہ لگانا جائز ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ابو بکر صدیق نے لگایا تھا. جب یہ جملہ سائل کے چہرے کا رنگ بدل گیا،
کہنے لگا آپ ان کو صدیق کہہ رہے ہیں؟ تو آپ نے 3 مرتبہ فرمایا نعم الصدیق، نعم الصدیق، نعم الصدیق، ہاں وہ صدیق ہے، ہاں وہ صدیق ہے، ہاں وہ صدیق ہے۔ اللہ نے آپ کو، یہ امام باقر کون ہے؟ امام زین العابدین کے بیٹے، اور یہی امام جعفر کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے سنا، امام باقر سے انہوں نے کہا میں نے زین العابدین سے سنا، وہ کہتے ہیں میں نے امام حسین سے سنا، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت علی المرتضیٰ سے سنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا سورج جو طلوع ہوتا ہے نبیوں کے بعد ابو بکر سے بڑھ کر کسی پہ اس کی کوئی کرنی پڑی، یعنی فضیلت کے اعتبار سے۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ نے بلا کر فرمایا ابو بکر کے آگے چل رہے ہو؟ آگے چل رہے تھے ابو درداء کو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو درداء نبیوں کے بعد ابو بکر سے زیادہ فضیلت والے پہ سورج نہیں، اس کی کرنیں نہیں پڑی ہے۔ انہیں سمجھا رہے تھے کہ ان کا مقام یہ ہے اور ان کا مقام کتنا ہے۔ امام اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں ایک روایت نقل کی ہے، یہ غار ثور کا واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، وہ ایک الگ ہے، اس غار کے حوالے سے کہا کہ جب نبی علیہ السلام کو کندھوں پہ اٹھا کے غار پہ لے گئے نا، رک گئے، حضور کو فرمایا بعد آپ تشریف فرمائیے میں اندر جاتا ہوں۔ جب حضور چلے گئے تو جا کر عرض کی یا رسول اللہ مجھے پیاس لگی ہے۔ اب توجہ کیجئے، اس چوٹی پہ جا کر جو دوسری سوچ ہے، میرے نبی فرما دیتے او ابو بکر یہاں تو میرے ساتھ آیا ہے، دور دور تک پانی نہیں ہے، کیوں؟ لیکن حضور نے فرمایا اذهب الى صدر الغار فاشرب، غار کے وسط میں جا کے پانی پی آؤ۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں چلا گیا، پانی کیا تھا؟ 3 خوبیاں بیان کی، دودھ سے سفید، شہد سے میٹھا، مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار تھا۔ کہا پی کر واپس آیا، میرے نبی نے فرمایا شرب تھا؟ نعم، پانی پی چکے؟ ہاں یا رسول اللہ پی لیا۔ فرمایا خصوصیات جب بیان کی تو حضور نے فرمایا ابو بکر جانتے ہو پانی کہاں سے آیا؟ یا رسول اللہ نے فرمایا رب نے جنت الفردوس سے ایک نہر فرشتے کو حکم دیا وہاں سے لے جاؤ، میرے محبوب کا یار پیاسا ہے، ابو بکر تیری پیاس بجھانے کا اہتمام رب نے ایسے کیا ہے، جنت سے نہر آئی ہے۔ تو جب مقام سنا کہ لے یا رسول اللہ اللہ کے ہاں میرا اتنا مقام ہے، تو فرمایا ہاں ابو بکر ایک بندہ جس کے دل میں تیرا بغض ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اگرچہ 70 نبیوں کے برابر نیک اعمال کر لے، 70 نبیوں کے برابر نیک اعمال کر لے، جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے سینے میں ابو بکر اگر تیرا بغض ہو تو اندر نبیوں کے برابر کوئی عمل کر سکتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑا مقام عطا کیا ہے، تو صدیق کا یہ نام سن کے جہاں اہل ایمان خوش ہوتے ہیں، ان کے دل ایمان تازے ہوتے ہیں، دل باغ باغ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو کہ چہروں پہ بل آتے ہیں، وہ امام باقر نے بھی اس کا جواب دیا تھا، اور وہ درجنوں حدیث میں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، سیاستہ میں، ترمذی میں ہے اور بخاری میں ہے، اور حتیٰ کہ یہ تذکیر الاخوان ہے اسماعیل دہلوی کی، انہوں نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت سے ابو بکر کو صدیق کہا۔ قرآن تو آپ نے سنا نا، قرآن میں بھی اس سے مراد یہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام بہت پہاڑ پہ تشریف لے گئے، پہاڑ کانپنے لگا، لرزنے لگا، فرمایا اسکن فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ ہاں ہمیں اپنا عقیدہ بھی دیکھنا چاہیے، ہم نبی کے علم کو مانتے ہیں، علم غیب کو۔ حضور نے فرمایا پہاڑ رک جا، ساکن ہو جا، ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ شہید کب ہوئے تھے؟ ابو بکر، حضرت عمر، عثمان کب شہید ہوئے تھے؟ کون تھے؟ صدیق اکبر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان غنی، 3 یہ رسول اللہ تھے۔ فرمایا اسکن فإنما علیک نبی، ساکن ہو جا، ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے۔ اور صدیق ہے، اور شہیدان 2 شہید ہیں، 2 شہید ہیں۔ تو شہید کب ہوا؟ حضرت عثمان کی شہادت کب ہوئی؟ حضرت عمر کی شہادت کب ہوئی؟ میرے پاک نبی کب خبر دے رہے ہیں؟ حضور کی نگاہ دیکھ رہی ہے میرا کون سا امتی کب کس حال میں اس دنیا سے جائے گا۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور یار مزار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن یہاں مناتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کی فضیلت پہ جو احادیث موجود ہیں ان کو اگر ہم سامنے رکھیں اور آپ اپنے عقائد اور نظریات کو رکھیں
تو پتہ چلتا ہے ہمارا عقیدہ اور نظریہ وہی ہے جو ابو بکر کا تھا، جو صدیق اکبر کا تھا۔ تو یوم صدیق اکبر منانے کے اعتبار سے ہمیں ہر لحاظ سے بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لینا چاہیے اور اس طرح کے پروگرام کرنے چاہیے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، وہ جو سچائی لے کر آئے، وہ جس نے اس کی تصدیق کی، وہی متقی ہیں، وہی صاحب تقوی ہے، وہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ایک رسول اللہ کی ذات ہے، ایک ابو بکر ہے۔ قرآن کی اس آیت سے جو مراد محدثین نے مفسرین نے لیا ہے وہی ہے۔ اللہ کریم ہمیں حضرت ابو بکر سے سچی عقیدت، محبت، پیار عطا فرمائے اور ان کی تعلیمات کے مطابق اللہ ہمیں زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔